یہ جو لقب ہے حاجی کا، اس کی تاریخ میں اتنی عزت کیوں کی جاتی تھی؟ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے یہ سفر کیا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ آج کی طرح جب آپ تھوڑے سے پیسے ٹریول ایجنٹ کو دیتے ہیں اور 10 دن میں حج کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو ہم نے اس لقب کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ 50 لاکھ پر پرسن، 10 دن کا حج۔ آج جو حج کا فریضہ ہے اس کے لیے ہمیں جیب میں پیسے چاہیے اور اپنے کیلنڈر میں سے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آپ اپنے گھر سے نکلیں، پاکستان میں جہاز میں بیٹھیں، ایک وی آئی پی بس میں جدہ سے مکہ کا سفر کریں، 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے، آپ کے کمرے کی کھڑکی سے حرم نظر آ رہا ہے، ایئر کنڈیشن ٹینٹ کے اندر ٹھہرے مینا میں، مکتب نمبر 1، اور چند ہی دنوں میں حج کمپلیٹ کر کے اپنے گھر کو حاجی بن کے واپس لوٹ جائیں۔ اسلام کے حساب سے اگر ارکان پورے ہو گئے تو آپ کا حج ہو گیا، مگر ایک وقت ایسا تھا، بلکہ تاریخ زیادہ تر ایسے وقت سے بھری ہوئی ہے جہاں پہ حج کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر سے حج کرنے کو جا رہے ہیں تو شاید آپ کی واپسی نہیں ہوگی۔ فیملیز گیدر ہوا کرتی تھیں الوداع کہنے کے لیے، زمین کو بیچا جاتا تھا فنڈ کرنے کے لیے حج کا سفر، اپنے قرضے سیٹل کیے جاتے تھے اور اپنی وصیت لکھ دی جاتی تھی، کیونکہ تاریخ میں حج مکہ سے شروع نہیں ہوتی تھی، تاریخ کی حج اس دن شروع ہوتی تھی جس دن آپ اپنے گھر سے باہر قدم نکالتے تھے۔ دی گریٹ ٹریولر ابن بطوطہ لکھتے ہیں بیفور سٹارٹنگ ہز اون حج جرنی کہ میں نے اپنے دوستوں کو خیر آباد کیا اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ سمجھتا ہو کہ میری واپسی ممکن ہوگی۔ مسلمان جو ساؤتھ ایشیا سے، انڈیا سے تاریخ میں اس سفر کو شروع کرتے تھے جو مکہ تک جاتا تھا، اس کے لیے ان کو مہینوں کشتی میں سمندر میں گزارنے پڑتے تھے، کولرا جیسی بیماریوں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا، بحری لٹیرے یعنی پائرٹس کا ڈر ہوتا تھا، جو ریگستان کے اندر کاروان چلتے تھے ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا، چوری ہو جاتی تھی، بھوک لگتی تھی، اور کافی لوگ ایسے تھے جو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے تھے۔ آج کی جو حج ہے وہ تیز ہے، سیف ہے اور آسان ہے دین اینی پوائنٹ ان ہیومن ہسٹری، مگر آج سے پہلے تاریخ میں فار 1400 ایئرز یہ جو سفر تھا حج کا، یہ پارٹ آف دی ایکسپیرینس ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے جو حج کر کے آتا تھا حاجی، اس کی اتنی عزت کی جاتی تھی، کیونکہ حاجی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سروائیونگ ون آف دا ہارڈسٹ جرنیز ان دا مسلم ورلڈ۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ بہت سے مسلمان تاریخ میں جو ساؤتھ ایشیا میں رہتے تھے، انڈیا میں رہتے تھے، حج کا صرف یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک ریلیجس فریضہ آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ڈیسیشن ہوا کرتی تھی۔ آج کی طرح جب آپ ایک ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیتے ہیں، حکومت کو پیسے دیتے ہیں اور چند ہی دنوں میں حج کر کے لوٹ جاتے ہیں، پرانے وقتوں میں آپ ساری زندگی پیسے بچایا کرتے تھے، زمین بیچا کرتے تھے، اپنے پاس جو زیورات تھے، مال مویشی تھے، ان کو بیچا کرتے تھے۔ جو چھوٹے موٹے شہر تھے ہندوستان کے اندر، چاہے وہ بنگال میں ہوں، پنجاب میں ہوں، سندھ میں ہوں، گجرات میں ہوں، فیملیز گیدر کیا کرتی تھیں الوداع کہنے کے لیے، اور ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے جو حج ادا کرنے جا رہے ہیں شاید اب وہ واپس نہ آئیں۔ یہ کوئی ڈر نہیں تھا، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی۔ یہ جو جرنی تھی، یہ جو سفر تھا، یہ ایکسٹریملی خطرناک تھا، ڈینجرس تھا۔ ایئرپورٹ نہیں ہوا کرتے تھے، ماڈرن ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی۔ ایک جو پلگرم تھا، پہلے وہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے نکلتا تھا، پنجاب سے نکلے، بنگال سے نکلے، اور اس کے بعد اس کو کئی دن سفر کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ بندرگاہ، ہندوستان میں جو 2 بڑی بندرگاہیں تھیں، بامبے یا سورت پہنچتا تھا، اور جب وہ بامبے پہنچتا تھا، چاہے وہ پنجاب سے آ رہا ہو، چاہے وہ بنگال سے آ رہا ہو، تو یہ سفر شاید اس کی زندگی کا پہلا یا سب سے لمبا سفر ہوتا تھا۔ ابن بطوطہ جو ایموشنل پین ہے ڈپارچر کی حج کے لیے، کئی صدیوں پہلے لکھتے ہیں کہ میں جہاں پیدا ہوا اس جگہ کو میں نے چھوڑا، میں نے اپنے دوستوں کو چھوڑا اور ایک ایسے کاروان میں شامل ہو گیا جس میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کاروان کے اندر کئی ایسے لوگ تھے جو شاید مجھے پسند بھی نہیں تھے۔ ایک دفعہ جب پلگرم حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تھا، اس کی دنیا کمپلیٹلی تبدیل ہو جاتی تھی، زبان تبدیل ہو جاتی تھی، کھانا تبدیل ہو جاتا تھا، جو لینڈسکیپ تھا وہ بھی تبدیل ہو جاتا تھا، موسم تبدیل ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ہر کچھ کوس کے بعد پوری سویلائزیشن تبدیل ہو جاتی تھی۔ ان تمام مسائل کے باوجود، اس تمام ڈر کے باوجود، لاکھوں لوگ صدیوں سے حج ادا کر رہے ہیں۔ 19 سینچری تک آتے آتے برٹش انڈیا، چونکہ برٹش انڈیا ہر چیز کا ریکارڈ رکھتی تھی، ان کے حساب سے یہ جو حج کا ٹرپ تھا انڈیا سے جدہ تک کا،
یہ دنیا کے سب سے خطرناک سفر کے اندر گنا جاتا تھا۔ اس کے اندر مرچنٹ، اسکالرز، لیبررز، عورتیں، پیزنٹس، نوبلز سب ایک ہی فریضہ انجام دینے کے لیے ہر سال جاتے تھے۔ ان لوگوں میں تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سکندر بیگم تھی بھوپال کی، ان کا تعلق بھوپال کی رائل فیملی سے تھا۔ انہوں نے جب حج کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس کی روداد لکھی۔ وہ کہتی ہیں کہ انگزائٹی، لاجسٹکس، ایسکارٹ، سپلائز، موومنٹ آف پیپل، پیسوں کا بندوبست کرنا، یہ تمام حج کے سفر کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ لاکھوں عام لوگوں کے لیے حج جو تھی وہ صرف سفر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آپ کے گھر کے اندر آپ کی سیفٹی ہے، آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، ایک ایسے وقت میں جب کسی قسم کی سیفٹی دنیا میں نہیں تھی، یہ لوگ سفر کرتے تھے ٹو این انسرٹن ورلڈ ویئر مینی ڈڈ ناٹ ریٹرن۔ پانی کے سفر کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ جو ساؤتھ ایشیا سے سب سے لوگ نکلتے تھے ان کے لیے شاید سب سے خطرناک سفر یہ پانی کا سفر ہوتا تھا۔ بامبے، سورت اور کلکتہ یہ بڑے پورٹس ہوتے تھے، بندرگاہیں ہوتی تھی۔ ایونچولی جب اسٹیم شپس آئیں تو یہ سفر تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا، مگر یہ انتہائی خطرناک تھا۔ شپس جو تھیں وہ اوور کراؤڈڈ ہوتی تھیں، پلگرمز کو جانوروں کی طرح پیک کر دیا جاتا تھا۔ انتہائی زیادہ گرمی، کھانے کی قلت، صاف پانی کی قلت اور ڈیزیز، کولرا اسپیشلی بہت تیزی سے سپریڈ کرتا تھا۔ اگر کسی بحری جہاز کے اندر کولرا پھیل جائے تو وہ قبرستان بن جاتا تھا۔ کلونیل ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ جو ڈر تھا حج شپس کا ڈیورنگ دا 19th سینچری انتہائی زیادہ خطرناک تھا۔ ان اسپائٹ آف ایوری تھنگ، ہر چیز کے باوجود جہاز اس وقت یعنی حج کے ٹائم انڈیا سے بہت بڑی تعداد میں جاتے تھے۔ انفیکٹ اگر آپ ریکارڈز کو دیکھیں تو 18ویں اور 19ویں 18th اور 19th سینچری میں سب سے زیادہ پلگرمز جو ہیں وہ انڈیا سے جایا کرتے تھے۔ سکندر بیگم جو دولت مند خاتون تھیں، رائل فیملی سے ان کا تعلق تھا بھوپال کی، وہ لکھتی ہیں ایگزاسشن کے بارے میں، ڈسکمفرٹ کے بارے میں، اور وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ میں ظاہر ہے صاحب استطاعت ہوں، پیسے ہیں میرے پاس، اس کے باوجود فزیکل سٹرین اور کریمپڈ موومنٹ اور ایموشنل ڈیفیکلٹی اس سفر کا حصہ ہے۔ یہ جو سفر تھا انڈیا سے جدہ تک کا، اس میں اور بھی خطرات تھے، اسپیشلی بحری لٹیرے یعنی پائرٹس۔ سب سے فیمس ایگزامپل جو پائریسی کا ہے اس سفر کا، جس کو تاریخ میں لکھا گیا ہے، وہ ہے گنج سوائی کا واقعہ۔ 1695 میں گنج سوائی جو شپ مغل رائل پرنسیسز کو جدہ سے انڈیا لے کے جا رہی تھی، اس کو انگلش پائرٹ ہینری ایوری نے لوٹا۔ یہ جو اٹیک تھا یہ اتنا شاکنگ تھا کہ مغل ایمپائر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے حالات بھی خراب ہو گئے۔ یعنی عربیہ پہنچنا، عرب کی سرزمین پہ پہنچنا کبھی بھی گارنٹیڈ نہیں تھا۔ بہت سے لوگ پانی کے اندر ہی جہاز میں فوت ہو جاتے تھے اور ان کی باڈیز کو پانی میں ہی بہا دیا جاتا تھا۔ اچھا جی، آپ نے سفر طے کر لیا، انتہائی مشکلات کے باوجود آپ پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا، آپ کے شپ میں کوئی بیماری نہیں پھیلی، آپ نے گرمی بھوک کو برداشت کر کے آپ جدہ پہنچ گئے کچھ ہفتوں کے بعد۔ مگر جب آپ جدہ پہنچتے تھے انڈیا سے، انتہائی مختلف دنیا تھی۔ آج جو جدہ کی آپ بلڈنگز دیکھتے ہیں، آج سے 100 200 300 سال پہلے جو مسلمان پہنچتے تھے، اگر وہ پنجاب، لکھنؤ یا بنگال سے پہنچے تو اس زمانے میں انڈیا کی یہ شہر دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں سمجھا جاتا تھا۔ اور جو جدہ کا پورٹ تھا وہ اوور کراؤڈڈ تھا، انتہائی زیادہ گرمی تھی، ریگستان تھا، اور وہاں پہ کھانا بھی مختلف تھا، مہنگا بھی تھا۔ کاروان جو تھے جو جدہ سے مکہ جایا کرتے تھے، ان کے حالات بہت ہی خراب تھے اور انتہائی زیادہ غربت تھی۔ ایون جو پینے کا پانی ہے، جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جو پانی ہماری سرزمین کے نیچے سے نکلتا ہے، جو عرب کی صحرا ہے ان میں پانی ہوتا ہی نہیں تھا۔ سکندر بیگم یہ لکھتی ہیں کہ انتہائی زیادہ گرمی، اوپریسو ہیٹ، ڈیفیکلٹ کنڈیشنز جب وہ عرب پہنچی، وہ لکھتی ہیں کہ ہارش کلائمیٹ اور اسٹرین آف موومنٹ یہ ایگزاسٹنگ ریئلٹیز ہیں آف ٹریولنگ تھرو حجاز۔ اس زمانے میں آٹومن ایمپائر کنٹرول کرتی تھی حجاز کو، مگر عربیہ کو استنبول نہیں تھا۔ جو پلگرمز تھے جو جدہ پہنچ جاتے تھے ان کو ضرورت پڑتی تھی گائیڈز کی، ان کو ضرورت پڑتی تھی کاروان سسٹم کی اور ٹرائبل ارینجمنٹس کی۔ جی ہاں، جو لوگ جدہ سے مکہ جو آج آپ شاید 1 گھنٹے یا اس سے کم میں پورا کر لیتے ہیں اپنی ایئر کنڈیشنڈ VIP بس میں، اس زمانے میں اس سفر کے اندر انتہائی زیادہ خطرے ہوتے تھے۔ بیڈوین ٹرائبز جو ہیں وہ آپ سے بتہ لیا کرتی تھیں، وہ آپ سے ایکسٹورشن کے پیسے لیا کرتی تھیں، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آٹومن آرمی وہاں پہ موجود تھی
ان علاقوں کے اندر، اس کے باوجود آپ کی سیفٹی گارنٹیڈ نہیں تھی، آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے، اور جو صحرا ہے وہ بھی آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، چونکہ اگر آپ نے صحرا میں گرمی کے زمانے میں سفر کیا ہو، کیونکہ حج ہر سال جو ہے وہ مختلف مہینوں میں آتی ہے، ہیٹ ایگزاسشن، پیاس، ڈس اورینٹیشن سے بہت سے لوگ جدہ اور مکہ کے سفر میں فوت ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود انٹرسٹنگلی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو ساؤتھ ایشیا انڈین مسلم پہنچتے تھے مکہ اور اس حجاز کے علاقے میں، ان کو تھوڑی سی اپنائیت فیل ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18th اور 19th سینچری میں جو انڈین مرچنٹس تھے، اسکالرس تھے، پلگرمس تھے، دے ور ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو مکہ اینڈ مدینہ۔ انڈین پیسہ، انڈین روپیہ جو ہے وہ عام استعمال کیا جاتا تھا، ہندی لاجز جو تھے اور ان کی جو کمیونٹیز تھیں فار پلگرمس وہ آلریڈی موجود تھی۔ کچھ انڈین مسلم ایسے تھے جو پرماننٹلی حجاز کے اندر رہا کرتے تھے، اور اسپیشلی رسپیکٹڈ ریلیجیس اسکالرس تھے حجاز میں جن کا تعلق انڈیا سے تھا۔ جو امیر مسلمان تھے انہوں نے سسٹم اپنے لیے بنایا ہوا تھا، اپنے ملک کے اپنے ہم وطنوں کے لیے وہاں سسٹم بنایا ہوا تھا۔ نظام آف حیدرآباد کے بارے میں آتا ہے، جو اس زمانے کے امیر ترین مسلم بادشاہ تھے، انہوں نے رباط لاجز فنڈ کیے ہوئے تھے مکہ کے اندر فار ساؤتھ ایشین پلگرمس۔ ایک کہانی ہمیں ملتی ہے، ایک مشہور ساؤتھ انڈین مرچنٹ تھا میانکتی کی، اس نے ایک ویل نون کی رباط کے نام سے لاج ہوٹل سمجھ لیے جو حرم کے انتہائی قریب بنایا ہوا تھا۔ یہ جو لاجز تھے یہ صرف بلڈنگز نہیں تھیں، یہ پروف تھی کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمان جو ہیں وہ ہسٹوریکل لائف آف مکہ سے کنیکٹڈ تھے۔ بہت سی کتابوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ انڈیا سے مکہ جایا کرتے تھے، عربیہ جایا کرتے تھے، اس زمانے میں وہ انتہائی زیادہ امیر ہوتے تھے، اور وہاں پہ بہت زیادہ بھوک، افلاس اور غربت تھی عرب کے علاقے کے اندر۔ آج آپ جب مکہ پہنچتے ہیں تو آپ ایئرپورٹ، ہائی وے، ایئر کنڈیشننگ اور آرگنائزڈ ٹرانسپورٹ کے تھرو پہنچتے ہیں، مگر ہسٹوریکلی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر حج کو نکلے ہیں تو آپ کی سیفٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، کمٹمنٹ ہے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی قبر وہیں پہ بن جاتی تھی۔ اور فائنلی سمندروں کو آپ نے کراس کر لیا، ریگستانوں کو کراس کر لیا، بیماری سے آپ نے لڑ لیا، ایگزاسشن، اور کئی مہینے آپ نے سفر کیا۔ اب جو پلگرمز ہیں وہ مکہ پہنچ گئے۔ بہت سے جو ٹریولرز تھے اس زمانے کے ساؤتھ ایشیا سے، جب وہ پہنچتے تھے تو ان کا جو اوور ویلمنگ ایکسپیرینس تھا حج کا، وہ صرف حرم یا کعبہ نہیں تھا۔ سڈنلی ان کو یہ ریئلائز ہوتا تھا کہ مسلم دنیا کے اندر کتنی ڈائیورسٹی ہے۔ اس زمانے میں جہاں پہ تھوڑا سا سفر کرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا تھا، تو آپ ایک ہی زبان، ایک ہی کمیونٹی، ایک ہی کلچر کے اندر سراؤنڈڈ رہتے تھے اپنی ساری زندگی۔ مگر جب آپ مکہ پہنچتے تھے حج کے دنوں میں تو آپ کو ترک نظر آتے تھے آٹومن امپائر کے، عرب نظر آتے تھے حجاز سے، پرشین یعنی ایرانی نظر آتے تھے، افریقہ کے مسلمان نظر آتے تھے، سینٹرل ایشیا کے مسلمان نظر آتے تھے، ایون ملے پیننسولا، انڈونیشیا، ملیشیا کے مسلمان نظر آتے تھے۔ مختلف رنگت، مختلف کپڑے، مختلف زبانیں، ایک ہی ریچول ادا کرتے ہوئے طواف کعبہ ایک ساتھ کرتے ہوئے فار سینچریز۔ حج واحد ٹائم تھا، مکہ واحد جگہ تھی جہاں ایک وقت میں دنیا کے تمام مسلمان جمع ہوا کرتے تھے۔ اور اس لیے یہ جو جرنی تھی، یہ جو سفر تھا حج کا، اٹ میٹرڈ سو مچ ہسٹوریکلی، کیونکہ یہ صرف ایک مذہبی اوبلیگیشن نہیں تھی، ایک ٹریڈ نیٹ ورک تھا، اسکالرشپ نیٹ ورک تھا، انفارمیشن نیٹ ورک تھا، یہ ایک میٹنگ پوائنٹ تھا تمام مسلم علاقوں کا، تمام مسلم نیشنز کا۔ آئیڈیاز شیئر ہوا کرتے تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا بھائی اس زمانے میں، کتابیں بھی اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی تھیں۔ یہ جو پوری دنیا کے مسلمان جب جمع ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی تھے، ایک دوسرے کے جو فقہ کے مسئلے ہیں ان کو بھی سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس بھی کرتے تھے۔ جو اسکالرس تھے مختلف دنیا کے مختلف علاقوں کے، وہ وہاں پہ سکھایا بھی کرتے تھے۔ جو مرچنٹس تھے، کاروباری حضرات، وہ ایک دوسرے سے کنیکشن بھی وہیں پہ بنایا کرتے تھے۔ اس سفر کے اندر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ ایک آؤٹ سائڈرز ویو ہے۔ ابن بطوطہ اور سکندر بیگم کی کئی صدیوں کے بعد میلکم ایکس، جو امریکن سول رائٹس موومنٹ کے بہت بڑے لیڈر تھے، پہلے وہ کرسچن تھے، جب وہ مسلمان ہوئے 1964 میں انہوں نے حج کا سفر کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ٹینس آف تھاؤزنڈ آف پلگرمس آل اوور دا ورلڈ، دے ور آف آل کلرز، یعنی ہر رنگ نسل کے لوگ تھے اور سیم ارکان ادا کر رہے تھے، اسپرٹ آف یونٹی اینڈ بردرہڈ، بھائی چارہ، اتحاد۔ میلکم ایکس نے جب دیکھا کہ دنیا کے تمام مسلم ایک ساتھ عبادت کر رہے ہیں تو اٹ ٹرانسفارمڈ ہز انڈرسٹینڈنگ آف آئیڈینٹی اینڈ ہیومینٹی۔ آپ نے اگر یہاں تک کی جد و جہد حج کرنے کی سن لی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لقب ہے حاجی کا،
اس کی تاریخ میں اتنی عزت کیوں کی جاتی تھی؟ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے یہ سفر کیا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ آج کی طرح جب آپ تھوڑے سے پیسے ٹریول ایجنٹ کو دیتے ہیں اور 10 دن میں حج کر کے واپس آ جاتے ہیں تو ہم نے اس لقب کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ جو لوگ پہاڑوں کو چڑھتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرتے ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کا رستہ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، واپس آنے کا رستہ انتہائی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی سفر کو ریورس میں کیا جاتا تھا، یعنی کہ مکہ سے جدہ، پھر جہاز میں بیٹھ کے واپس انڈیا جایا جاتا تھا۔ بہت سی لوگوں کی جانیں واپسی کے سفر میں چلی جاتی تھی۔ جب آپ اپنے دیس، اپنی زمین، اپنے گھر واپس پہنچتے تھے، جو سوسائٹی تھی وہ ریکگنائز کرتی تھی کہ آپ کر کے کیا آئے ہو، جو لوگ واپس پہنچتے تھے۔ اور اس وجہ سے حاجی لقب کا اتنا وزن تھا ساؤتھ ایشیا کے اندر۔ یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں ارکان مختلف تھے، حج کے جب سے حج فرض ہوئی مسلمانوں پہ ایک ہی طرح کے ارکان تھے، ایک ہی طرح سے آج بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے حاجی کی عزت ہوتی تھی کیونکہ جو جرنی تھی، جو سفر تھا، ڈیمانڈڈ انڈیورنس، سیکریفائس، پیشنس، منی، کریج اینڈ سروائیول۔ ایک جو پلگرم واپس آتا تھا، حاجی واپس آتا تھا حج کر کے، اس کے ساتھ صرف زمزم کی بوتلیں اور کھجوریں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس کے پاس ہوا کرتی تھی کہانیاں، بڑی بڑی کشتیوں کی کہانیاں، آٹومن سولجرز کی کہانیاں، افریقہ سے آئے ہوئے مسلم پلگرمز کی کہانیاں، سمندر ریڈ سی کی کہانیاں، ڈیزرٹ کاروانوں کی کہانیاں اور حرم کی کہانیاں۔ دنیا جب وہ دیکھ کر آتا تھا، ساری مسلم دنیا کو ایک ساتھ، تو اس کی عزت بھی کی جاتی تھی، اس کو ایک اسپریچول ہیڈ بھی سمجھا جاتا تھا اپنے علاقے کا۔ آپ صرف غور کریں، آج ہمیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں دنگا فساد ہو رہا ہے، کسی علاقے میں پرابلم ہے، نہیں جاتے ہم، حفاظت سب سے آگے ہوتی ہے۔ جب یہ حاجی واپس آتے تو یہ تمام کہانیاں سناتے تھے کہ آپ کی جان کشتی میں بھی جا سکتی ہے، آپ کی جان کوئی سمندری لٹیرا بھی لے سکتا ہے، آپ کو کھانے سے، ہیٹ سے بھی، صحرا سے بھی آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود، یعنی اس خطرے کو جاننے کے باوجود، لوگ ہر سال حج کا فریضہ ادا کرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ ورتھ دا رسک آف نیور ریٹرننگ ہوم۔ اب کیا تبدیل ہو گیا؟ ماڈرن حج کے اندر سے یہ سفر ختم ہو گیا۔ آج جو مکہ کا سفر ہے، اٹ از شارٹر دین اینی ادر پوائنٹ ان ہسٹری۔ ایک سفر جو 3 سال، 4 سال، 2 سال لیا کرتا تھا، کچھ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ جہاز جو ہیں انہوں نے کاروانوں کو ریپلیس کر لیا ہے، اسٹیم شپس فارغ ہو گئی ہیں، ڈیزرٹ گائیڈ ختم ہو گئے ہیں، ویکسینیشن آپ کرا کے جاتے ہیں، ٹیکے ٹوکے لگوا کے جاتے ہیں، گورنمنٹس جو ہیں وہ آرگنائز کرتی ہیں، پرائیویٹ آپریٹرز جتنی آپ کی جیب ہے آرگنائز کرتے ہیں۔ ایسا بھی حج ہوتا ہے کہ آپ 10 دن کے اندر 5، 6، 7 سٹار لگژری کے اندر حج کا فریضہ ادا کریں۔ ان وے ماڈرن دنیا کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے۔ پیسے ہیں تو آپ کریں، کئی ایسے لوگ بھی ہیں ہر سال حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ مگر اس سال 2026 میں سب سے پہلے تو مبارک ان لوگوں کو جو حج کرنے کے لیے حرم پہنچے، مکہ پہنچے ہیں۔ مگر جب آپ حج کر کے واپس آئیں تو ان لوگوں کی جد و جہد، ان لوگوں کی سیکریفائس کو ضرور یاد رکھیں جنہوں نے آپ سے پہلے انتہائی مشکل حالات میں حج کا فریضہ ادا کیا۔ جب وہ واپس آتے تھے تو بالکل تبدیل ہو گئے ہوتے تھے۔ یہ ایک لائف آلٹرنگ، لائف چینجنگ مومنٹ ہے۔ آج یہ ہمارے کیلنڈر کے اندر سے صرف ایک 10 دن ہے، ہماری مصروفیت کے اندر سے ہم ٹائم نکال کے حج ادا کرنے جاتے ہیں، مگر ایک تاریخ ہے حج کی، ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اس فریضے کو سر انجام دیا تاریخ کے اندر۔ کعبہ شریف آج بھی کعبہ ہے، عرفہ کا مقام آج بھی عرفہ ہے۔ پلگرمیج جو ہے اٹ از ون آف دا گریٹ پلرز آف اسلام، مگر جو ایکسپیرینس ہے حج کرنے کا وہ کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہو گیا ہے۔ تاریخ کے اندر حج جو تھی وہ ایک ایکٹ آف ورشپ نہیں تھی، صرف ایک ریلیجیس آبلیگیشن نہیں تھی، مائگریشن تھی، ٹیسٹ آف انڈیورنس تھی، ایک انکاؤنٹر تھا وائڈر مسلم ورلڈ سے۔ ون آف دا گریٹسٹ جرنیز اے پرسن کوڈ میک ان ہز انٹائر لائف۔ جو روح ہے حج کی وہ شاید کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی، لوگوں کے وہی جذبات ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر وہی کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ماڈرنٹی نے بہت ساری ہارڈشپس ختم کر لی ہیں، مگر اس وجہ سے شاید یہ جو ہسٹوریکل جرنی آپ کو ہم نے بتائی امپاسبل ہوگی ماڈرن لوگوں کو امیجن کرنے کے لیے آج کے دن، اسپیشلی نوجوانوں میں۔ مگر سم ویئر ان دا پاسٹ لاکھوں عام مسلمان سمندروں کو، صحراؤں کو کراس کرتے تھے، گارنٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، گھر واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔
صرف دل کے اندر یہ ولولہ ہوتا تھا کہ مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے ایک دفعہ زندگی میں۔ بہت شکریہ۔